اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے۔ وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے۔ تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی۔ اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا، ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا، اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے۔ مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے، اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے۔ وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے۔ تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی۔ اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا، آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ پھر اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ پھر اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر
تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ خاندان کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ تابش کے لیے یہ سب ایک جھٹکا تھا اور روہیلہ کے لیے ایک قید۔ روہیلہ نے تابش سے کہا ہماری کہانی کبھی شروع نہیں ہو سکتی۔ تابش نے جواب دیا اگر دل مان جائے تو کہانیاں خود بن جاتی ہے، مگر روہیلہ نے اپنے حالات کے آگے ہار مان لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تابش خاموش ہو گیا، اس نے سب کچھ دل میں رکھ لیا۔ اس نکاح کے دن سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ روہیلہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ آخری بار چھت پر جاتی ہے جہاں تابش کھڑا ہوتا ہے۔ تابش صرف ایک جملہ کہتا ہے اگر آج بھی تم چلے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ روہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پہلی بار وہ اپنے دل کی سنتی ہے، وہ نکاح روک دیتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد خاندان مان جاتا ہے، تابش اور روہیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ آخری منظر میں دونوں چھت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تابش چاند کی تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو چاند ادھورا نہیں بس دور ہوتا ہے۔ روہیلہ مسکرا کر کہتی ہے اور کچھ لوگ پاس آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیل میں آپ دیکھیں گے تابش ایک عام لڑکا تھا مگر اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری زندگی میں کچھ ایسا کروں گا جو سب سے مختلف ہو۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا اور اسے آسمان، چاند اور رات کی خاموشی میں خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف روہیلہ ایک لڑکی تھی جو باہر سے مضبوط نظر آتی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی ماں شمائلہ نے بڑی مشکل سے اسے پالا تھا۔ روہیلہ لوگوں سے کم بات کرتی تھی، اس کے لیے زندگی سے اب ذمہ داری تھی، خوشی نہیں۔ تابش اور روہیلہ کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ہوئی۔ تابش چاند کی تصویر لے رہا تھا اور روہیلہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ تابش نے کہا آپ کو بھی چاند پسند ہے؟ روہیلہ نے سرد لہجے میں جواب دیا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے، قریب جا کر دیکھا جائے تو ادھورا ہوتا ہے۔ یہ جملہ تابش کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد تابش اکثر اس چھت پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ روہیلہ سے بات کرنے لگا۔ تابش کی باتوں میں زندگی تھی، امید تھی اور روہیلہ کی خاموشی میں درد تھا۔ وقت کے ساتھ تابش کو احساس ہوا کہ وہ روہیلہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک دن اس نے کہا تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ روہیلہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا لیکن جیسے ہی سب کچھ بہتر ہونے لگا ایک سچ سامنے آیا۔ کبیر تابش کا بھائی روہیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔